دھوپ چھاؤں سا ارجائی لکھاری ایمن قریشی قسط نمبر 8۔ شیر افکن حیات کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں تھامے بیٹھا، نہ جانے کتنی ہی بار لبوں سے لگا چکا تھا۔ جو سب سے گہری نیند میں سوئی اس کے سکون کا بیڑا غرق کر چکی تھی۔ حیات میری جان، اب جاگ بھی جاؤ، کب سے سو رہی ہو؟ نیند پوری نہیں ہوئی تمہاری؟ اس کی پلکوں میں لرزش محسوس کرتا وہ اس پر جھکا پکار رہا تھا۔ حیات، شاباش، فوراً اٹھو، کچھ کھا لو، پھر تم نے میڈیسن بھی لینی ہے۔ اس پر جھکا وہ محبت سے جھکا رہا تھا جو جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ حیات، جواب ندارد۔ مسز، بہت خدمت کروا لی آپ نے صبح سے، اب میں سختی کرنے سے دور نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو، فوراً اٹھ جاؤ۔ اس کی پلکوں کی جنبش پر دھیرے سے چھوتا وہ اب بھی نرمی سے گویا ہوا تھا۔ گڈ گرل، چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، اور کتنا سونا ہے یار تم نے؟ اسے آنکھیں وا کرتا دیکھ دلکشی سے مسکرایا۔ اٹھ جاؤ یار، صبح سے تم نے میری جان آدھی کی ہوئی ہے۔ خود تو مزے سے نیندیں پوری کر رہی ہو اور میں انتظار میں بیٹھا پاگل ہو رہا ہوں کہ کب بیگم صاحبہ کی نیند پوری ہو اور وہ ناچیز پر نظریں کرم فرما دے۔ وہ شوخ لہجے میں بولتا دھیرے سے مسکرایا تھا۔ آپ آج آفس نہیں گئے؟ کوہنیوں کے بل اٹھتے حیات نے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنا چاہا جو وہ محبت سے ہاتھ بڑھا کر خود سوار کیا تھا۔ میری بیوی مجھ سے ناراض ہو کر اپنی طبیعت خراب کیے بیٹھی ہے اور میں اسے منائے بغیر، اس کی خفگی دور کیے بغیر ہی آفس چلا جاؤں؟ اتنا بے مروت اور کھڑوس نظر آتا ہوں میں تمہیں؟ اس کے ہاتھ تھام کر ایک بار پھر لبوں سے لگاتا، چمکتی نگاہیں اس کے خشک تاثر نگاہوں میں ڈالتا وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ میں کب ناراض ہوئی؟ زبردستی ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اس کی کوشش ناکام بناتا وہ ہاتھ تھام کر نزدیک کر چکا تھا۔ ناراض نہیں ہو تو چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ ساری رات اکیلے گاڑی میں کیوں گزار دی؟ جانتی ہو صبح گھر میں تمہاری غیر موجودگی محسوس کر مجھ پر کیا گزری تھی؟ چہرے پر جھولتی ایک شرارتی سی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کر بھاری لہجے میں بولتا وہ شکوہ کر گیا تھا۔ وہ میں رات پتہ ہی نہیں چلا۔ شیر افکن کی آنکھوں میں شکوہ دیکھ وہ شرمندہ سی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ یہاں دیکھو میری طرف، جانتا ہوں کچھ روز سے میرا رویہ تمہارے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں رہا ہے، اپنی غلطی کا بھی احساس ہے مجھے، مگر ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے۔ تم سے تمہارے جتنی محبت نہ صحیح، مگر میں اب تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ ہماری شادی جن حالات میں ہوئی ہے اور جو کچھ اس وقت میں فیس کر رہا ہوں، حیات، ہمیں اپنے اس رشتے کو تھوڑا وقت دینا ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، ایک دوسرے کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا زرد پڑتا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامے بیٹھا وہ بہت محبت سے بول رہا تھا، جبکہ وہ یکٹک بس اسے ہی دیکھ رہی تھی جس کے لہجے میں رات والی تلخی کا شائبہ تک نہ تھا۔ مگر آپ مجھ پر اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ہماری شادی سے پہلے تو آپ نے کبھی مجھ پر غصہ نہیں کیا۔ اس کے معصوم سے شکوے پر وہ آنکھیں مچ کر کھولتا ایک گہری سانس بھر کر پیچھے ہو گیا تھا۔ حیات، ایک بات بولوں؟ اس کی جانب سے رخ مخالف سمت میں پھیر کر بیٹھتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ دو نامحرموں کے درمیان شادی سے پہلے کی جو بھی محبت ہوتی ہے وہ محبت نہیں، صرف ایک اٹریکشن ہوتی ہے یا پھر عادت، اور عادتیں بری ہوتی ہیں، جان لیوا ہوتی ہیں۔ شادی سے پہلے ہمارے بھی جو بھی گفتگو ہوئی یا ہمارے درمیان جو بھی محبت سے بھرپور عہد و پیمان تھے انہیں بھول جاؤ اور بس ہمارا آج یاد رکھو اور مستقبل کے کل کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ شیر افکن ہاشمی حیات کاظمی سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ مگر حیات سانس روک کے اسے سن رہی تھی جس کی نظریں غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ مگر میں مسز حیات شیر افکن ہاشمی سے عشق کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہمارے رشتے میں ماضی کی کسی غلطی کا ذکر نہ ہو۔ شادی سے پہلے کا افیئر ایک لڑکے اور لڑکی کی زندگی کا سب سے برا پہلو ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اس غلطی کو سدھار لیں، اپنی زندگی سے اس بے معنی رشتے کا چیپٹر کلوز کر کے۔ وہ بہت دھیرے سے بولتا اب اپنا رخ اس کی جانب پھیر چکا تھا جو دم سادے اسے سن رہی تھی۔ آپ صحیح بول رہے ہیں افکن، شادی سے پہلے آپ کے ساتھ افیئر میں رہنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ میں نے اپنے ماما بابا کا بہت دل دکھایا ہے افکن، میں نے انہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ میں ایک بہت بری بیٹی ہوں۔ روحانچو سے لہجے میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی وہ پھپک کر رو پڑی تھی۔ میں نے کہا نا ہم ماضی کی کسی بات کو یاد نہیں کریں گے، اپنے پاس کو ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور بس ہمارے آنے والے کل کے بارے میں سوچو۔
حیات جو آنسوں سے رو رہی تھی اس کی اچانک بات پر ٹھہر سی گئی، مگر میرے بابا، وہ ہچکی بھر کر رہ گئی۔ دعا کیا کرو، بے شک وہ اچھی جگہ اور ہم بری جگہ ہے۔ آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے کندھے سے لگاتا وہ دلاسا دینے کے انداز میں بولا تھا، جو سہارا ملتے ہی زور زور سے رونے لگی تھی۔ افکر نے اسے رونے دیا تھا، ایک آخری بار دل کا غبار نکالنے دیا تھا۔ آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا پرسکون کر رہا تھا، جس کی اب ہچکیاں تھم گئی تھی۔ بس رو لیا یا ابھی مزید رونا ہے؟ وہ چہرہ خوش کرتی پیچھے ہو گئی تھی۔ چلو جلدی سے اسمائل کر کے دکھاؤ مجھے، جب سے آیا ہوں تم تو روندو شکل بیوی کی طرح بس آنسو ہی بہائے جا رہی ہو۔ حیات نے نم پلکوں کے پیچھے سے اسے خفگی سے گھورا تھا۔ چلو بہت رو اور گھول لیا معصوم سے ہسبینڈ کو، جلدی سے فریش ہو کر نیچے آؤ، میں نازوں سے ڈنر کا بولتا ہوں۔ زبردستی اٹھا کر واش روم کی جانب دھکیلتا وہ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ رات کی تاریکی، سمندر کی لہروں کا شور اور مقابل کا جنونی انداز۔ آبسہ اسماعیل گھٹنوں تک آتی اپنی شرٹ کا دامن سختی سے مٹھی میں تھامے خوف زدہ نگاہوں سے ارتضیٰ عباس کو لڑکوں کو پیٹتا ہوا دیکھ رہی تھی، جس پر شدید جنون سوار تھا۔ پے در پہ پڑنے والے مکوں اور لاتوں سے وہ تینوں لڑکے ادھموئے سے ہو گئے تھے، جبکہ وہ ایک اکیلا ہی ان تینوں پر بھاری پڑ گیا تھا۔ ہوا کے دوش پر لہراتے بال اور اس کا بکھرا سا سراپا۔ آج شدت سے آبزہ کوٹ بٹے کی اہمیت کی قدر ہوئی تھی، جو اس نے ہمیشہ کی طرح آج بھی لینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ معاف کر دو بھائی۔ بالآخر جب وہ لڑکے اس کی مار کھا کر تھک گئے تو جلدی سے پیروں میں گرے معافی مانگنے لگے تھے، جس نے حقارت بھرے انداز میں پیچھے دھکیلا تھا۔ الو کے پٹھو، اپنے حلیے سے تو تم کسی مہذب خاندان کے لگ رہے ہو، بغیر تو تمہارے گھر میں ماں بہنیں موجود نہیں ہیں جو کسی کی عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہو۔ وہ ان میں سے ایک کے چہرے کو بوٹ کی کاری زب لگاتا غصے سے دھاڑا تھا، جس کے کچھ دیر قبل آبسہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ معاف کر دو بھائی، اب ہم کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ درد کی شدت سے تڑپتا وہی جلاد صرف انسان کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ معافی مانگنی ہے تو اس لڑکی سے مانگ جس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے چلے تھے تم۔ ایک مزید پنچ پڑنے پر وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ آبسہ خوف سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ معاف کر دو باجی، ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم کبھی کسی کی بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، ہمیں معاف کر دو بہن۔ وہ تینوں ہی آبسہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائے، جو خوف سے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ اٹھو تینوں اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آئندہ کسی کی بہن بیٹی پر بری نگاہ ڈالی دو۔ وہ سرد تاثرات سے تہ سے سرخ پڑتی نگاہوں سے تنبیہ لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ وہ تینوں ہی درد سے کراہتے سر پر دوڑ اٹھے تھے۔ ارتضیٰ نے ایک تعصبی نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی، جو ہاتھوں سے کندھا درست کرتی بال آگے کر رہی تھی۔ یہ خاموش نگاہ ڈال وہ اس کی جانب سے رخ پھیر گیا تھا، تو شرمندگی کے باعث نظر تک نہیں ملا رہی تھی۔ وہ اکثر ہی یہاں آتا رہتا تھا۔ سناٹے میں گونجتی لڑکی کی آواز سن وہ جلدی سے اس جانب آیا تھا اور اپنے سامنے آبسہ کو دیکھ ایک لمحے میں پہچان گیا تھا۔ لڑکی، یہ جیکٹ پہن لو۔ اپنی لیدر کی جیکٹ اتار کر اس کی جانب بڑھاتے ارتضیٰ نے نگاہیں اب بھی چکا رکھی تھی، جو وہ خاموشی سے تھام چکی تھی۔ گھر کیسے جاؤ گی؟ جب وہ اس کی جیکٹ پہننے کے باوجود بھی پتھر کی بنی کھڑی رہی تو وہ سرد لہجے میں بولتا اسے ہوش کی دنیا میں لایا۔ گاڑی ہے میرے پاس۔ پہلی بار کسی شخص کے مقابل آبسہ کی نظریں بھی جھک گئی تھی اور الفاظ لڑکھڑا سے گئے تھے۔ محترمہ، آپ جانتی بھی ہیں کہ اس وقت رات کے کتنے بج رہے ہیں، جو آپ ایک آوارہ لڑکی کی طرح سڑکوں کی خاک چھانتی پھر رہی ہیں۔ اس بار ارتضیٰ آبسہ پر غصے سے چڑھ دوڑا تھا۔ سوری، مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ لڑکے کب یہاں آ گئے۔ تھوک نکل کر وہ صفائیہ انداز میں بولی۔ دونوں ہی کی نگاہیں مخالف سمت میں تھیں۔ یو نو واٹ، وہ لڑکے بدمعاش تھے جو تھے، البتہ اس سارے قصے میں آپ بھی برابر کی شریک ہیں۔ رات کے اس پہر تن تنہا اکیلی نکل آئی ہیں، جانتی بھی ہیں رات کی یہ وحشت بھری خاموشی ایک اکیلی لڑکی کے لیے کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ خود دعوت گرا دیتی پھر رہی ہیں آپ۔ انہوں نے تو موقع کا فائدہ اٹھانا ہی تھا۔ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے محترمہ۔ وہ اس سے اپنے لفظوں پر غور کیے بغیر درستگی سے گویا ہوا۔ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، میں کوئی دعوت گناہ نہیں دے رہی تھی۔ کیا ایک لڑکی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کھلی فضا میں سانس لے سکے؟ نہ جانے کیوں مگر وہ آنکھوں میں آنسو لیے پوچھ بیٹھی تھی۔ جیکٹ میں بسی پرفیوم کی خوشبو اسے اپنے حواسوں پر سوار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ حق ہے، بالکل حق ہے، مگر عورت ذات کو ہر کام وقت اور حالات کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ ایک عورت اپنے عمل سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل بھی دے سکتی ہے، اور وہی عورت ایک شیطانی عمل سے معاشرہ بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو میری کار میں ساتھ آ جائیں۔
آپ کی گاڑی صبح آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ اس بات پر آسانی سے گویا ہوا تھا۔ نہیں، بہت شکریہ، میں کسی کا احسان نہیں لیتی۔ آپ نے جو کچھ میرے لیے کیا اس کے لیے میں ساری زندگی آپ کی قرضدار رہوں گی۔ اس پاٹ لہجے میں بولتی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ آبسہ اسماعیل نے زندگی میں اور بھی بہت سے برے حادثات کا سامنا کیا ہے۔ تو جناب یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ چچا کا خود ساختہ سوچتی وہ اسپیڈ میں گاڑی بڑھا لے گئی، جبکہ وہ بھی برق رفتاری سے گاڑی میں بیٹھتا اسے فالو کرنے لگا تھا، جو اب رات کا فائدہ اٹھا کر سارے سگنلز توڑتی اسپیڈ میں جا رہی تھی۔ ارتجا نے تعصب سے ٹریفک پولیس اہلکار کو دیکھا تھا جو ڈرائیونگ سیٹ پر لڑکی کو براجمان دیکھ ٹھہر گیا تھا۔ فردوس منزل کے سطح دروازے کی دہلیز عبور کرتی ہے آبسہ کی گاڑی کو دیکھ وہ بھی اپنی گاڑی بھگا لے گیا تھا، جبکہ کار پوچھ میں بہت خاموشی سے گاڑی کھڑی کرتی وہ دبے قدموں سے اپنے روم میں جانا چاہ رہی تھی۔ اے لڑکی رکو ذرا، نانی بیگم کی سخت آواز نے اس کے قدموں کو ٹھٹک کر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جی، وہی بیزار سا لہجہ۔ اتنی رات کو کس کی اجازت سے باہر گئی تھی؟ لاؤنج میں پڑے جھولے پر بیٹھی وہ بہت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، انداز میں تلخی گھل گئی تھی۔ اگر ہم نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم بے لگام ہو جاؤ۔ اور یہ تم نے کس لڑکے کی جیکٹ پہن رکھی ہے؟ کرخت لہجے میں باور کراتی وہ اس بات تنقیدی نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیتی سختی سے گویا ہوئی تھی۔ یہ جیکٹ میری دوست کی ہے، اور پلیز اپنے آپ کو زیادہ تفتیشی افسر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو ایک دم غصہ آیا۔ آبسہ اسماعیل اپنی زبان کو لگام دو، اس کی بدلے حاضی پر وہ چیخ اٹھی۔ آپ یہاں آرام سے تشریف رکھیں اور پورے شوق سے آدھی رات میں اپنا چیخنے چلانے کا پروگرام پورا کریں، میں جا رہی ہوں سونے۔ غصے سے بولتی وہ دب دب کرتی سیڑھیاں عبور کر گئی تھی، جبکہ وہ غصے سے بہت کچھ سوچے کل سویرے ہی آبسہ کی عقل ٹھکانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ شیر افکر نے حیات کی ہمراہی میں رات کا کھانا بہت خوشگوار انداز میں کھایا تھا۔ شیر کا خوشگوار موڈ دیکھتی وہ بھی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ حیات اٹھو، یہ موبائل رکھو فوراً۔ چینجنگ روم سے باہر آتا وہ اسے صوفے پر نیم دراز منوس موبائل میں مگن دیکھ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ افغان وہ ذرا مصروف تھی، بولی تھی، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بنا ہوا تھا۔ وہ ذرا چنچلائی سی تھی۔ سنگھار آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کرتا وہ ہنکار بھر گیا۔ آپ نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا کیا؟ حیات کے غیر متوقع سوال پر وہ چونک کر پلٹا تھا۔ کون سا اکاؤنٹ؟ وہ ہوا کی سی رفتار سے اس کے نزدیک چلایا تھا۔ اف افغان، آپ کا فیس بک اکاؤنٹ؟ پہلے تو میں آپ کے پاس فرینڈ تھی، مگر اب میں اپنی آئی ڈی سے سرچ کر رہی ہوں تو مل ہی نہیں رہا۔ وہ ذرا ضد ہو کر بولی تھی۔ تمہاری پرانی آئی ڈی کا کیا پاس ورڈ ہے؟ افغان نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا تھا۔ وہ تو میں بھول گئی، اور وہ اکاؤنٹ تو ڈیلیٹ ہو چکا ہے، شاید گھر میں کسی نے کیا ہو۔ متواضع لہجے میں ذرا افسوس سے بولی تھی۔ تو پھر سے بنا لو۔ افغان تفتیش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ نمبر تو گھر ہی رہ گیا تھا، اب اس نمبر پر کیسے اکاؤنٹ بناؤں میں؟ آپ نے جو نمبر لے کر دیا ہے اس پر اب میں نے نیو اکاؤنٹ بنایا ہے۔ آپ اپنی آئی ڈی سرچ کر کے دیں مجھے، آپ کا اولڈ اکاؤنٹ تو مجھے مل ہی نہیں رہا۔ مگن انداز میں بولے چلی جا رہی تھی، جبکہ افغان کی انگلیاں تیزی سے موبائل اسکرین پر چل رہی تھی۔ شٹ! کیا ہوا افغان؟ وہ اسے غصے سے موبائل صوفے پر پٹکتا دیکھ چونک گئی تھی۔ تم جس اکاؤنٹ پر مجھ سے بات کرتی تھی وہ میں ڈیلیٹ کر چکا ہوں، فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے ایف بی یوز کرنے کی۔ ہاں چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں ناگواری طرح تھی۔ اوہ، مگر میں سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں، تو ایف بی پر اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ حیات ذرا مایوسی سے گویا ہوئی تھی۔ حیات، تمہیں وہ نمبر یاد ہے جس پر تم مجھ سے بات کرتی تھی؟ افغان نے اس کی بات نظر انداز کرتے سوال کیا۔ نہیں افغان، آپ کو پتہ تو ہے مجھے تو اپنے اکاؤنٹ کا پاس ورڈ یاد نہیں رہتا، تو نمبر؟ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ جو چہرے پر مسکراہٹ لیے روانگی میں بول رہی تھی ذرا چونک کر استفسار کے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں، دراصل وہ نمبر مس ہو گیا ہے میرے پاس، تو میں نے سوچا تمہیں یاد ہوگا تو کسی فرینچائز جا کر نمبر بلاک کروا دوں گا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنے اضطراب پر قابو کرتا وہ فی الحال بات بنا گیا۔ اوہ اچھا، ویسے میرا موبائل تو دے مجھے، ابھی مجھے ایک ڈرامہ دیکھنا تھا۔ بالوں کو کان کے پیچھے اڑستی وہ معصوم چہرہ بنا کر بولی تھی جس نے ایک گھوری سے نوازا تھا۔ چپ چاپ بیڈ پر لیٹو جا کر، صبح جلدی اٹھنا ہے تمہیں۔ پہلے میں آفس جاؤں گا، پھر تمہیں شاپنگ پر بھی لے کر جانا ہے۔ ایک اڑتی نگاہ ڈال وہ آرڈر دینے والے انداز میں بولا۔ مگر مجھے تو نیند نہیں آ رہی۔ وہ اب تک اپنی جگہ پر ہی جم کر بیٹھی تھی۔ مگر میڈم، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔
آج آپ نے سارا دن مجھے پریشان رکھا ہے، جلدی سے لائٹ آف کر کے یہاں میرے پاس آ کر لیٹو، نیند بھی آ جائے گی۔ بیڈ پر لیٹ کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھتا وہ خشمگین نگاہوں سے گور کر بولا، جو منہ بنا کر اٹھتی، لائٹ آف کر کے دوسری جانب سے آتی، اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ افکن وہ جو آنکھیں بند کیے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا تھا، اس کی پکار پر آنکھیں کھول گیا۔ اجالا ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ شیر افکن کی دوست اور بھی بہت کچھ؟ نائٹ بلب کی روشنی میں شیر افکن نے نظر جھکا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جو اب معصوم سی نظریں اٹھا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حیات، زیادہ نہیں سوچو، سو جاؤ، اس کے ماتھے پر پیار کرتا وہ نرم مسکراہٹ سے گویا ہوا۔ بتائے نا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، معصوم کی سی دھمکی دیتی وہ بازید ہوئی۔ ہو جاؤ ناراض۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ شیر افکن، وہ غصے میں اس کے سینے پر ایک مکہ جڑ گئی۔ حیات یار، سو جاؤ، اجالا صرف تم سے مذاق کر رہی تھی، تمہارا چلس انداز دیکھ اسے مزہ آ رہا تھا۔ شیر افکن نے سینے پر دھرا اس کا نازک سا ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ پکی بات ہے؟ وہ ذرا سا اٹھ کر مقابل آتی مشکوک لہجے میں بولی۔ بالکل پکی بات ہے مائی لو، اب جلدی سے سو جاؤ، ورنہ میں تمہیں اب سوئمنگ پول میں پھینک آؤں گا۔ تھرتھراتی سردی میں دی گئی اس قدر خطرناک دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ سو جاؤ۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ کمبل برابر کرتا وہ خود بھی آنکھیں موند گیا، جبکہ دماغ کہیں اور ہی چل رہا تھا، سوچے تھی جو اسے سکون ہی نہیں لینے دے رہی تھی۔